قرآن پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ عرش بری پر فیصلہ ہو گیا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، توحید پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر قبر میں بخشش چاہتے ہو تو توحید بے داغ لانا، عقیدہ توحید۔ عرش بری پر فیصلہ ہو گیا مشرک کی معافی نہیں ہوگی، اور فرش زمین کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ والدین کا دل دکھانے والے گستاخ اور نافرمان اولاد کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں بدبخت عزمی۔ قرآن پاک یاد دلاتا ہے نوجوان بیٹے اور بیٹی کو، ایک وہ زمانہ تھا جب تو چھوٹا تھا، تیرے والدین جوان تھے، تو ضعیف تھا، تیرے والدین قوی تھے۔ بچپن میں جب تو اپنی توتلی زبان میں اپنی ماں کو گالی بھی دیتا تھا تو ممتا کی ماری ہوئی ماں تیرا منہ چوم لیتی تھی۔ چھوٹا بچہ جب توتلی زبان میں ماں کو گالی دیتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے۔ بچپن میں جب تو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کو تھپڑ بھی مارتا تھا تو شفیق باپ تیرا ہاتھ چوم لیتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا، تو جوان ہو گیا، تیرے والدین بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ آج اگر تیری بوڑھی ماں فرط ضعف میں بیماری کی وجہ سے تجھے تھپڑ بھی مار دے تو احسان کا بدلہ تو یہ تھا کہ تو بھی ہاتھ چومتا۔ آج اگر تیرا باپ تجھے گالی دے دے تو احسان کا بدلہ یہ تھا کہ تو بھی منہ چومتا۔ لیکن قرآن کریم نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اگر منہ نہیں چوم سکتا نہ چوم، لا تقل لهما اف نہیں کرنی، ولا تنہرهما سرزنش نہیں کرنی، اور بوڑھے والدین کو ڈانٹنا نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے حق میں دعا کرنی ہے، یا اللہ ان پر رحمت فرما۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین پر تشریف لے گئے، یہی طائف جس کا ذکر کر چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آئے فاتح بن کے۔ یہ وہ کہانی نہیں ہے پتھر کھانے والی، یہ بات کی کہانی، فاتح بن کر۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آج تو عجیب آنسو ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ حنین حوازن کا وہ علاقہ ہے جہاں بچپن میں میں نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پائی تھی۔
آج جب میں فاتح بن کر 60 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 60 ایئر، آج جب میں فاتح بن کر یہاں آیا ہوں تو مجھے اپنی اماں کی شفقت یاد آ گئی، ماں کا پیار یاد آ گیا، اور پھر فرمانے لگے وہ رب ہی بہتر جانتا ہے میری ماں اس دنیا میں حلیمہ زندہ ہے کہ چل گئی۔ سگی ماں تو نہیں تھی، میری ماں تھی، بچھڑ گئے تھے، زندہ ہے کہ چل بسی ہے۔ لیکن جب یہاں پہنچا ہوں تو یہاں کی فضاؤں میں مجھے اپنا بچپن دکھائی دے رہا ہے۔ صحابہ دوڑے، سندھ والوں صحابہ دوڑے، حوازن کی شہری آبادی میں جا کر تحقیق کی، پوچھا وہ بھائی ادھر کوئی مائی حلیمہ تھی؟ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے خیمہ سے یہ منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی کمزور بینائی اور نظر کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت میں چلی آ رہی ہے۔ رحمت عالم نے 60 برس کی عمر میں دور سے جب پہلی نظر ڈالی تو پہچان گئے کہ یہ تو میری ماں حلیمہ آ رہی ہے، حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں آگے بڑھ کر اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا، محبت سے اپنی ماں کے بوڑھے ہاتھ تھامے چوما اور اپنے شانہ اقدس سے اپنے کندھے سے کملی اتاری، چادر اتاری، جسے آپ کالی کملی کہتے ہیں، چادر اتاری اور رحمت والی چادر زمین پر ننگے فرش پر اپنی رحمت والی چادر بچھا دی، ماں کو، اپنی ماں حلیمہ کو اپنی نبوت والی چادر پر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ منگوایا اور دودھ کو کھجوریں ڈال کر میٹھا کیا، نبیذ تمر بنایا اور پھر ماں کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ سندھ والے یہ بھی سنت ہے، بوڑھی ماں کو کبھی کبھی لقمے کھلایا کرو ہاتھوں سے، یہ میرے آقا کا اسوہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور دودھ پلانا، اور جب دودھ پلا رہے تھے سندھ والوں 1,24,000 انبیاء کا امام ہے، کتنے؟ 1,24,000 انبیاء، یہ شب معراج میں امامت ہوئی نبیوں اور رسولوں، 1,24,000 انبیاء کا امام ہے، صاحب معراج ہے، صاحب تاج ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، صاحب قرآن ہے، اتنے بڑے رتبوں والا ہے، اتنے بڑے منصب والا ہے، عہدوں والا ہے، کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، لیکن جب بوڑھی ماں سامنے آئی، چادر بچھائی، محبت سے بٹھایا، ہاتھوں کو چوما، دودھ کا پیالہ منگوایا، نبیذ تمر بنایا، اپنے ہاتھوں سے ماں کو پلایا، اور خود امام الانبیاء ہونے کے باوجود ادب سراپا ادب بن کر
احترام کی تصویر بن کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ بوڑھی، ماں کو کیا کہتا ہے؟ بوڑھی یہ کہہ رہی ہے، بے ادبی سے۔ خدا